السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 20 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات سماعت کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مزید کچھ معجزات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو شروع سے لے کر آخر تک آپ ضرور سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سن کر کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی اس درس کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ایس ڈی آئی آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنے کی ضرور کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اونٹ کی فریاد۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا زور سے چلا رہا تھا۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو ایک دم دم ہلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے قریب جا کر اس کے سر اور اس کی کنپٹی پر اپنا دست شفقت پھیرا تو تسلی پا کر بالکل خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ آپ نے فوراً ان کو بلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہذا تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم ان جانوروں پر رحم کیا کرو۔ تمہارے اس اونٹ نے مجھ سے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 352۔ ام سلیم کی روٹیاں۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے محسوس کیا ہے کہ آپ بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت طلحہ کے مکان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر بی بی ام سلیم کو یہ خبر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان سے نکل کر نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دیں جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو مکان کے اندر بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب
شکم سیر ہو کر کھاتے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 505۔ باب علامات نبوت۔ حضرت ابو ہریرہ کی تھیلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے چند کھجوریں عطا فرمائیں، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے ان کھجوروں کو اکٹھا کر کے دعائے برکت فرما دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے توشادان میں رکھ لو، اور تم جب چاہو ہاتھ ڈال کر اس میں سے نکالتے رہو، لیکن کبھی توشادان جھاڑ کر بالکل خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے رہے، بلکہ کئی من ان میں سے خیرات بھی کر چکے، مگر وہ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ تھیلی کو اپنی کمر سے باندھے رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن نہایت رقت انگیز اور درد بھرے لہجے میں یہ شعر پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے تھے: للناس ہم ولہمان بینہم ہم الجراب وہم الشیخ عثمان۔ لوگوں کے ایک غم ہے اور میرے لیے دو غم ہے، ایک تھیلی کا غم اور دوسرے شیخ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا غم۔ کھانے میں برکت۔ غزوہ احزاب میں تمام مہاجرین اور انصار خندق کھود رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے 1 سا جو نکالا اور گھر میں ایک بکری تھی۔ حضرت جابر نے اسے ذبح کیا اور بیوی نے آٹا گوندا، گوشت دیگچی میں چڑھایا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے چلے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگوں کو لا کر مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت جابر آئے اور چپکے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل خندق کو پکارا کہ آؤ، جابر نے دعوت عام کی ہے، اور حضرت جابر سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں چولہے سے دیگچی نہ اتاری جائے اور روٹی نہ پکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت جابر گھر میں آئے تو بیوی نے برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، میں کیا کروں؟ تم نے جو کہا تھا میں نے اس کی تعمیل کی تھی۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سامنے آٹا پیش کیا گیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی۔ اسی طرح دیگچی میں بھی لعاب دہن ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس کے بعد آپ نے روٹی پکانے اور سالن نکالنے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 آدمی تھے، سب کھا کر واپس گئے، لیکن گوشت اور آٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بخاری شریف۔ انگشت مبارک سے نہریں۔ احادیث کی تلاش و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ اس میں سے صرف ایک موقع کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو اور غسل کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکوں اور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے پیالہ میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا
کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے فرمایا ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا لو كنا 100,000 لكفانا. اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ مشکات شریف حدیث نمبر 32 باب المعجزات۔ سبحان اللہ۔ اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت انس و حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔ سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح جمال صورت میں بھی یکتا اور بے نظیر بنایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خلوت و جلوت، سفر و حضر میں جمال جہاں آرا کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی جو تصویر کشی کی ہے، اسے سن کر یہی کہنا پڑتا ہے جو کسی مداح رسول نے کہا ہے، لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انه لا يخلق. یعنی اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں کہ وہ کبھی پیدا نہیں فرمائے گا۔ آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظہر ہیں۔ چند سطور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے اقدس کے حوالے سے باختصار نقل کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی الفت و محبت دوبالا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائے مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔